السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ جی شیخ صاحب خیریت ہے الحمدللہ. الحمدللہ. بتائیں. جی مفتی صاحب، جیسے یہ مولانا آپ نے جو مفتی طارق مسعود صاحب کے ویڈیو پر ریئیکشن جو دیا ہے طلاق کے مسئلے پر، تو میرے طلاق سے متعلق کچھ سوالات ہیں. بہت اچھا، بالکل آپ پوچھیں. ہاں آپ کا استقبال ہے. شیخ کفایت بھائی کے کچھ سوالات ہیں طلاق کے مسائل میں طور پر. جی بلال بھائی. جی میرا یہ سوال ہے مولانا صاحب، جیسے 3 طلاقیں اکٹھی دینا، آپ نے حدیث سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نافذ ہوئی کہ جو اکٹھی 3 طلاقیں دے گا وہ 3 شمار ہوں گے. کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے نا. ایسا بلکہ اس طرح ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں 3 طلاق کسی نے دے دیا تو 1 ہوگی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں گنجائش ہے، لیکن اس طرح طلاق دینا چونکہ جرم ہے، چونکہ یہ جرم ہے، غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اس لیے اگر ایسا کوئی کرے گا تو ہم اس کی بیوی سے الگ کر دیں گے، اس کو نافذ کر دیں گے. تو یہ انہوں نے ایک قانون بنایا، ایک تعزیر، جس کو تعزیری سزا کہتے ہیں، ایک سزا انہوں نے تجویز کی. تو دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے، شرعی فتویٰ میں اور ایک قانونی سزا میں بہت فرق ہوتا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ. میرا کیا سوال ہے کلیئر کر لیجیے. آپ کے سوال کا ہی جواب دے رہے ہیں، آپ ذرا سن لیجیے، آپ کو جواب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. جی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا ہے وہ شرعی فتویٰ نہیں، انہوں نے ایک قانون بنایا ہے سزا دینے کے لیے. اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی سزا دی جاتی ہے کسی کو، تو سزا میں اس کے لیے جو چیزیں جائز ہوتی ہیں وہ چیزیں اس سے چھینی جاتی ہیں. جیسے مان لو آپ نے کسی کو عمر قید کی سزا دے دیا، تو اس کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہنا جائز تھا، اپنے گھر میں رہنا جائز تھا. تو ظاہر سی بات ہے جو عمر قید دیں گے، کہیں بند کر دیں گے اس کو، تو بیوی بچوں سے آپ نے اس کو الگ کر دیا، اس کے گھر سے آپ نے اس کو الگ کر دیا. تو اب اگر وہ یہ کرنے لگے کہ یار ہماری بیوی کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا، آپ کو نہ تو ہمیں جیل میں رکھنے والے، ہمارے گھر میں رہنا، میرا گھر خریدا ہوا ہے، اللہ نے میرے لیے زمین حلال کی، آپ کو نہ تو ہمیں اس کوٹری میں بند کرنے والے. تو کہیں گے کہ بھائی یہ تو تمہاری سزا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے حلال کر کے رکھا تمہاری بیوی کو، تمہارے گھر کو، سب کچھ تمہارا ہے، لیکن تم ایک جرم کر چکے، اس لیے اب تمہاری سزا ہے کہ یہاں تم بند رہو گے. تو یہی مسئلہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سزا طے کی، تو سزا میں اس سزا کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ بیوی حرام ہو چکی اس لیے الگ کر رہے ہیں، حلال ہے اس لیے الگ کر رہے ہیں، یہی تو سزا. ورنہ اگر وہ حرام ہوئی تو سزا کہاں گئی؟ اگر بیوی حرام ہوتی تو سزا ہوتی نہیں. تو سزا کا مطلب یہ ہے کہ بیوی تو حلال تھی، اس کے ساتھ رہ سکتا تھا، لیکن نہیں رہنے دیں گے عمر فاروق. کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب و سنت کی گائیڈ لائن کو فالو نہ کرتے ہوئے یہ طلاق کی عادت بنانا، یہ وہ جرم ہے، اس کی روک تھام کے لیے انہوں نے یہ قانون بنایا کہ ہم الگ کر دیں گے. تو یہ ہے ان کا مسئلہ، ان کا ایک قانون تھا. باقی شرعی فتویٰ الگ ہے، اس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فتوے کی زبان میں اسی کو مانتے کہ بھائی ٹھیک. جی اب بولیے کیا بولے. میرا یہ سوال تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کیا کہ ان کو الگ کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہی ہے نا کہ طلاق تو واقع نہیں ہوگی لیکن الگ کر دیں گے. جب دیکھیں طلاق واقع ہو ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو شریعت کے جو کچھ قوانین ایسے ہیں کہ قانون ہے نا، شریعت حد طے کرے گی کہ کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت سے اوپر جا کر، یعنی شریعت نے تو کوئی حدود نہیں لگائی، کوئی قانون نہیں لگایا کہ جو 3 طلاقیں دے گا تو اس پر یہ پابندی لگا دی جائے گی، یعنی اس کو اپنی بیوی سے الگ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو حضرت عمر نے ایک ایسا کام کیا جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے. آپ صرف حضرت عمر کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو بحیثیت ایک مسلمان دیکھ رہے ہیں، آپ بحیثیت ایک حاکم دیکھیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اب سن لیجیے، جواب سن لیجیے، اس کے بعد بولیے گا، آپ کو موقع دیں گے، ٹھیک ہے. آپ کو یہ اشکال تب نظر آئے گا، تب محسوس ہوگا جب آپ ان کو بحیثیت ایک مسلمان دیکھیں گے کہ بھئی جب شریعت نے اس چیز کو حلال کیا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس طرح اگر کوئی بھی شخص شریعت کے کسی مسئلے کو حرام قرار دے گا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کہتے ہیں اسے حق حاصل نہیں ہے. لیکن جب کوئی حاکم سزا دے گا، جب کوئی حاکم سزا دے گا تو سزا میں یہی ہوگا کہ جو حلال اس کو حرام کیا جائے گا. حرام کا مطلب یہ نہیں کہ شرعی طور پہ حرام کیا جائے گا، اس کو الگ کیا جائے گا. آپ اگر یہ ہر حاکم پر یہ اصول اپلائی کرنے لگے تو کسی کو سزا دینا امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے. اور ہر سزا شریعت نے کچھ خاص جرائم کی سزا طے کی ہے. جیسے چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا، اسی طرح سے زنا کرے گا سنسار کر دیں گے، خون کا بدلہ خون ہے. باقی ایک حاکم کو اسی لیے میں نے کہا نا تعزیری سزا ہے. تعزیر کا مطلب ہے کہ ایک حاکم کے پاس بھی اختیار ہے سزا تجویز کرنے کا، سزا
جو ہے قانون بنانے کا ایک حاکم، ہم جب اس کو حاکم بول رہے ہیں تو اس کو یہ اختیار ہے. تو جو سزائیں دو طرح کی ہوتی ہے، آپ اس کو سمجھ لیجیے. ایک وہ سزا جو اسلامی حدود ہے، یعنی جو اللہ نے طے کر کے رکھے اس جرم کی یہ سزا ہے، اس کو اسلامی حدود بولتے ہیں. اور ایک تعزیری سزا. تعزیر کا مطلب یہ کہ اس کی سزا کیا ہو یہ اسلام نے طے نہیں کیا، وہ حاکم کے اوپر ڈال دیا. وہ حاکم اپنی مرضی سے اس کو کوئی بھی سزا تجویز کر سکتا ہے. اب یہ جو دوسری کیٹیگری ہے نا سزا کی، تعزیری سزا، اس کیٹیگری میں کوئی بھی ایکشن لے گا حاکم تو اس ایکشن میں جس مجرم کو سزا دی جائے گی اس مجرم سے کچھ نہ کچھ چیزیں چھینیں گی. یعنی جو شریعت میں اس کے لیے حلال ہے وہ اس قانون کی، تعزیری قانون کی وجہ سے وہ چیز چھین جائے گی اس سے. جیسے میں نے مثال دیا نا کہ کسی کو قید کیا، یہ تعزیری سزا نا. قرآن نے تو نہیں بتایا، حدیث میں تو نہیں کہ اس کی کسی جرم کی وجہ سے کسی کو قید کر لو، لیکن ایک حاکم قید کی سزا دے سکتا نا. اب قید کی سزا دے گا تو اس کی بیوی کو الگ کر دے گا، اس سے وہ ایک کوٹری میں بند کر دے گا، اس سے گھر سے الگ کر دے گا. اب وہ کہے کہ قرآن و حدیث میں ہماری بیوی حلال ہے، ہمارا گھر حلال ہے، آپ قرآن و حدیث کے خلاف کیسے آ سکتے ہو؟ بھائی سزا کیسے بنے گی؟ اس پوائنٹ کو سمجھیے آپ. ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ بات میں نے جہاں سے شروع کیا تو وہیں پہ آتا ہوں. آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو صرف بحیثیت مسلمان سے مت دیکھیے کہ مسلمان ہونے کے سے شریعت یہ کہتی ہے انہوں نے ایسے کیوں کر دیا. بحیثیت خلیفہ، بحیثیت حاکم دیکھیے کہ حاکم پہ سزا کے طور پر انہوں نے ایسا کیا، اور سزا جب دیں گے تو کچھ نہ کچھ چیزیں چھین جائیں گی. جی مولانا صاحب، میر آپ نے کہا کہ سزا کے طور پر بحیثیت حاکم، تو حاکم بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند ہے. ہاں، اللہ اس کے رسول نے اس کو یہ حق دیا. اللہ اس کے رسول نے اس کو حاکم کو ایک آپ صرف اتنا بتا دیجیے کہ ایک حاکم کا آپ کچھ اپڈیٹ ہے کہ نہیں، میں پہلے تھوڑا سا چیک کر لوں. ایک حاکم کے پاس تعزیری سزا کا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی دے سکتا ہے. دے سکتا ہے، اس کو آپ مانتے ہیں نا؟ اوکے. یہ تعزیری سزا کا جو اختیار آپ مان رہے ہیں، ظاہر بات ہے یہ تو قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو ہے نا. ایسا تو ہے نہیں کہ جو ہے اس کو وہ تعزیری کی سزا کا جو اختیار ہے یہ قرآن حدیث کے خلاف جا رہا ہے. وہی تو آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں. ایک منٹ آپ یہ بولے گا، آپ اس بات کو سمجھے جب آپ نے خود یہ کہہ دیا کہ ایک حاکم کو تعزیری سزا کا اختیار ہے، اور آپ کیا کہیں گے؟ پوری دنیا کا اتفاق ہے، ہمارے علم کے اب تک کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ دعویٰ کرے کہ ایک حاکم کو تعزیری سزا دینے کا اختیار نہیں. تو ایک حاکم کو جب تعزیری سزا کا دینے کا اختیار ہے، یہ بھی تو قرآن و حدیث کی روشنی میں نا، یہ بھی تو قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں ہے. یعنی اسلام ہی نے اس کو یہ اختیار دیا. تو اگر کسی عام فرد کے لیے کوئی مسئلہ شریعت نے بتایا ہے وہ اسلام نے بتایا، لیکن ایک حاکم کوئی ایکشن لے، کوئی سزا لے، تو یہ بھی اس کو شریعت نے اختیار دیا. دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ٹکراؤ تک ہو ایک عام آدمی اور دوسرے عام آدمی مل کے کسی مسئلے میں وہ کہے حلال یہ کہے حرام، وہ آپ ٹکراؤ کی بات پیدا کر سکتے ہیں. لیکن ایک عام آدمی اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے لیے کوئی چیز جائز ہے اور ایک خلیفہ بطور سزا اس کی سہولت چھین رہا ہے تاکہ اس کو سزا دی جا سکے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ایک حاکم کو شریعت ہی نے اس کو اختیار دیا. جی جی مولانا صاحب، آپ تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دیں گے کہ حضرت عمر نے کیا سزا نافذ کی تھی واقعتاً، ایسی کیا سزا نافذ طلاق کے؟ جی ہاں یہی سزا نافذ کی تھی کہ اگر کسی نے طلاق سنت کے علاوہ کسی بھی طریقے سے طلاق کی بدعت دیا، ہم اس کی بیوی کو الگ کر دیں گے، اس چیز کو اس پہ نافذ کر دیں گے. جی یعنی کہ ان کا میاں بیوی الگ ہو جائیں گے. ہاں الگ ہو جائیں گے. یعنی شرعاً وہ شادی کر سکتے ہیں، ساتھ میں رہ سکتے ہیں. اس بات کا انکار نہیں کر رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا نا کہ تمہارے لیے گنجائش تھی. صحیح مسلم کی روایت میں کہ گنجائش تھی لیکن ہم ختم کر رہے ہیں. کیوں ختم کر رہے ہیں؟ کیونکہ سزا دینا ہے. تو وہ بحیثیت فتویٰ یہ مان رہے ہیں کہ اس چیز کی گنجائش ہے، لیکن چونکہ یہ جرم بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے تو ہم یہ گنجائش ختم کر رہے ہیں سزا کے لیے. تو اللہ کا قانون نہیں بدل رہے، قانون ہے، گنجائش ہے، لیکن یہ جرم بار بار اس جرم کی روک تھام کے لیے ہم یہ قانون بنا رہے ہیں. ایسا کسی نے کیا تو ہم نافذ کر دیں گے. جی مولانا صاحب، جیسے چاروں ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا چاروں مذاہب میں اس پر اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں اگر اکٹھی دی جائے تو 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ کیسے ممکن؟ جی چاروں ہے نا؟ ہاں متفق. جی مولانا، میرا یہ سوال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چاروں ائمہ اربعہ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اتنی بڑی حلال و حرام میں انہوں نے غلطی کر دی کہ ان کو چاروں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی
کہ 3 طلاق 3 نہیں ہوتی 1 ہوتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اگر ہم عقلی سوچیں کہ امت دیکھیں پورے امت اس پر سب چاروں ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اجماع ہو گیا. یہ 4 فقیہ ہیں دنیا میں جن کو فالو کیا جاتا ہے پوری دنیا میں. تو چاروں کے چاروں نے ایک مسئلے پر ان کا اتفاق ہو گیا اور کوئی ان کی مخالفت کرنے والا نہیں ہے, ان کے قول کے خلاف جانے والا نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو عقلی بھی اس کا یعنی کہ بدی چیزیں ہیں کہ وہ جمع ہو گئے ان چیزوں پر چاروں کے چاروں. کسی نے اختلاف نہیں ہے کہ رفع دین میں اختلاف ملتا ہے, آمین بھی چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے, یہ حلال و حرام کا مسئلہ تھا, اتنا بڑا مسئلہ تھا, اور قرآن آپ کہتے ہیں قرآن اور حدیث واضح ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے عقلی طور پر کہ چاروں کے چاروں اس پر جمع ہو گئے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے, واقع ہو جاتی ہے. ایک نے بھی اتفاق نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ بھئی 3 1 ہوتی ہے 3 نہیں ہوتی. یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنا لمبا آپ نے لمبی تقریر کی آپ نے نا, میں چونکہ بولتا نہیں ہوں بیچ میں, 2 لائن میں آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ چاروں ائمہ اس پہ متفق کیسے ہو گئے. ہم اس کو مانتے ہیں کہ چاروں متفق ہیں, لیکن صرف یہ ایک مسئلہ نہیں ہے. آپ اس پہ پریشان ہیں نا, ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ہمارے پاس تقریباً 20 مسائل ایسے ہیں, بلکہ میں ایک پوری کتاب لکھ رہا ہوں انشاءاللہ. جب ایک اچھی تعداد جمع ہو جائے گی تو ریلیز کروں گا, جس میں ایسے سارے مسائل کو جمع کر رہا ہوں جس میں چاروں ائمہ متفق ہے لیکن وہ غلط ہے. میں نے اپنی کتاب احکام طلاق میں ایسے 10 مثالیں جمع کی ہیں, اور اس کے دگنا مثالیں میرے پاس آلریڈی اب تک جمع ہو چکی ہیں. لیکن میری کتاب جب چھپی تھی تو اس میں نے 10 ڈالا تھا, 10 مثالیں جس میں چاروں امام متفق ہے لیکن وہ غلط ہے. میں آپ سے ایک سوال مثالیں دے سکتے ہیں آپ؟ ہم بالکل میں نے لکھ رکھا ہے, وہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن میں آپ سے ایک سوال کروں گا, صرف ایک سوال. یہ ان میں اس میں نہیں ہے. اچھا اس میں ہے اس ٹاپک میں, لیکن ایک ایسے سوال کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے, جی اگر آپ کی بیوی بیمار ہوگی تو علاج کون کرائے گا, آپ یا بیوی کے آپ کی بیوی کے والد صاحب؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ میری ذمہ داری ہے. لیکن چاروں امام تو کہتے ہیں کہ باپ کی ذمہ داری, شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. جی, پھر یہ چاروں متفق کیسے ہو گئے؟ آپ چاروں کے اس پر جیسے قرآن و حدیث میں کوئی واضح نصوص ہمیں ملتا ہے نہیں؟ احتیاطی مسئلہ ہے یا پھر؟ ارے بھائی میرے بھائی, آپ تو دلیل کی دنیا میں چلے گئے تو میں بھی تو جا سکتا ہوں نا اس میں. میں صرف یہ آپ دیکھیں, آپ نے طلاق کے مسئلے میں ایک سوال اٹھا دیا کہ چاروں کیسے متفق ہوئے, تو میں اس تعجب کے رفع کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. میں دلیل کی دنیا میں جا سکتا تھا, وہاں پہ بھی میں دلائل سے بات کر سکتا تھا, لیکن میں دلیل پہ بعد میں آ سکتا ہوں. لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ چاروں امام متفق ہیں کہ اگر بیوی بیمار ہوئی, شوہر علاج نہیں کرائے گا, کون کرائے؟ مطلب شوہر کرا سکتا ہے, کوئی بھی باجو والا کرا سکتا ہے بھائی, لیکن جو ذمہ داری ہے نا, جو واجب ہے علاج, جو اصل ذمہ دار ہے وہ بیوی کا باپ ہے, لڑکی کا باپ ہے. شوہر کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, وہ کر دے تو احسان ہے. لیکن شوہر اگر علاج نہیں کراتا تو اس کا جرم نہیں, اس کی وہ یہ نہیں کہیں گے اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے, وہ جائے اپنے میکے علاج کرا کے آئے. وہ یہ چاروں کا اتفاق اس مسئلے پہ, چاروں مسئلہ کا اتفاق ہے. آپ نے کہا اس کو آپ نہیں مانتے, تو یہ چاروں کیسے متفق ہو گئے اس مسئلے میں؟ نہیں مول صاحب, میں نے ایسے نہیں کہا, مانتا نہیں میں, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ نصوص سے اس میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اگر اس میں قرآن یا حدیث واضح ہے کہ شوہر ہی علاج کرائے گا, ذمہ داری. آپ دلیل کی دنیا میں جا رہے ہیں, تو اس کا جواب یہ کہ ہم بھی جا سکتے ہیں نا دلیل میں. جی آپ جائیں آپ جیسے آپ پہلے مسئلہ یہ ہے بھائی, اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ طلاق کے مسئلے پہ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو کہ لوگ کیسے چاروں اتفاق ہو گئے؟ جب میں ایک مثال دے رہا ہوں اس میں بھی تو چاروں متفق ہے, تو آپ دلیل کی طرف جا رہے ہو. ہمیں بھی تو حق دو نا دلیل کی طرف جانے کی. ہم جب طلاق کا مسئلہ ہم پیش کرتے ہو, آپ بولتے یار یہ چاروں متفق ہے, آپ اس کے خلاف کیوں جا رہے ہو؟ میں نے مثال دے دیا, آپ بھی چاروں کے خلاف جا رہے ہو, پھر کہتے ہو کہ آپ کے پاس دلیل ہے اس لیے جا رہے ہو. تو ہمارے پاس بھی دلیل, ہم بھی جا رہے ہیں نا. اور واضح دلائل بھی دیکھو, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نماز میں جلسے استراحت کا ثبوت ہے کہ اگلی رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے نا تو اسٹاپ لیں گے, بیٹھیں گے, اس کے بعد آپ کو کھڑے ہونا. کتنی کلیئر روایت ہے, چاروں میں سے کوئی نہیں مانتا. کیوں بھائی؟ آپ مجھے جواب دیجیے, کیوں نہیں مانتا چاروں میں سے کوئی؟ جلسے استراحت آپ کریں نا, کوئی واضح حدیث ہے صحیح بخاری کی بھی, کلیئر واضح, چاروں نہیں مانتے, کیا پرابلم بتائیے؟ ان کے پاس اپنے کوئی دلائل ہوں گے, میں نے وہ نہیں پڑھا, میں اس پر نہیں جا رہا. ویری گڈ, ان کے پاس دلائل ہوں گے, چلو ان کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو کیا پرابلم ہے کس سے بھائی؟ جلسے استراحت سے آپ جلسے آپ اہل حدیث سے کون سے مسئلے سے فالو کریں؟ ٹھیک ہے, آپ جلسے استراحت کرتے, آپ جلسے استراحت کرتے کیوں نہیں کرتے بھائی؟ صحیح بخاری میں
वाज़ेह रिवायत है, क्यों नहीं करते आप? जो सही बुखारी कहती है उसका क्या जवाब है? आपके अभी मुझे याद नहीं, मैंने पढ़ा है लेकिन अभी मुझे याद नहीं। इसके खिलाफ भी हदीसें मौजूद हैं, इसके खिलाफ भी हदीसें मौजूद हैं। जी जी, कोई नहीं, उसका जवाब ये है ना, आप लोग ये जवाब देते हैं कि बीमार रहे होंगे, ऐसे बैठ गए होंगे। हाँ, तो इसके लिए दलील चाहिए, ठीक है, ये जवाब आप लोग देते हैं। तो भाई ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है, अच्छी अम्मी ने, मैं भी नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, किसी तलाक का मसला नहीं मेरे भाई। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं कि चारों मुत्तफिक हैं, लेकिन वो बात दलील के खिलाफ है। चारों का मुत्तफिक हो जाना कोई, अभी देखिए बहुत सारे मसाइल हैं भाई, क्या बात को लंबा करूं, मेरी किताब पढ़ लीजिए। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं कि चारों मुत्तफिक हैं, लेकिन चारों के इत्तेफाक पर दलील नहीं है। दूसरे लोगों ने, अच्छा बीच में एक बात और आपने कही थी कि किसी ने यानी चारों ने इत्तेफाक किया, इसके खिलाफ कोई नहीं गया, ऐसा नहीं है। चारों का इत्तेफाक अलग है, पूरी उम्मत का इत्तेफाक अलग है। अगर पूरी उम्मत मुत्तफिक होती है ना तो इजमा हो जाता है, उसको हम इजमा बोलते हैं, हम उसके खिलाफ जा ही नहीं सकते। लेकिन ये चारों का इत्तेफाक का मतलब ये नहीं है कि दूसरे अहले इल्म भी उसको मान रहे हैं। किसी मसले में अगर चारों मुत्तफिक है, जैसा भी इलाज का मसला मैंने आपको पेश किया ना, कि चारों इम्मा कहते हैं कि अगर बीवी बीमार हुई तो शौहर की जिम्मेदारी, लेकिन चारों से हटकर बाज़ उलमा की राय है नहीं, वो बीवी बीमार हुई ना तो उसकी जिम्मेदारी भी शौहर की है, उसके इलाज की जिम्मेदारी भी शौहर की, ये कौल मौजूद है, फक़हा का कौल मौजूद है। तो ये इस तरह की राय रखने वालों ने, जाहिर सी बात है कि चारों इम्मा की बात नहीं मानी। अब जैसे ये मसला है कि चारों इम्मा का इत्तेफाक है कि अगर औरत मस्जिद में जाके नमाज पढ़ती है तो मकरूह है, इसको आप मानते कि नहीं मानते? चारों इम्मा का इत्तेफाक है, औरत का मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना मकरूह है कि नहीं? है इत्तेफाक चारों का। ये तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मनक़ूल है ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होते तो यही करते। दलील नहीं, मैं ताज्जुब को खत्म करने के लिए सिर्फ जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। दलील की तरफ आप जाइए, जा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चारों अइम्मा मुत्तफिक हैं कि औरत का मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना मकरूह है। ये है ना भाई? इसके खिलाफ दूसरे उलमा इसके खिलाफ बोल रहे हैं, बल्कि अपने उनकी रहमुल्लाह उनकी किताब है ना इजमाउल अइम्मतिल अरबा, तो उसमें जहां ये लिखते इजमाउल अइम्मतिल अरबा यानी वो मसाइल जिसमें चारों इम्मा का इत्तेफाक, इस पर पूरी बुक है अरबी में पूरी बुक है। ये बुक का राइटर जब इस मसले पर आता है ना कि चारों का इत्तेफाक है कि औरत का मस्जिद में जाना मकरूह, नीचे अपना कमेंट डालता है गलत है, ये नीचे कमेंट डालता है गलत है, ये हदीस से साबित है, सुन्नत है। तो ऐसा नहीं है भाई चारों मुत्तफिक हो गए तो दूसरे लोगों ने इख्तलाफ नहीं किया, बहुत सारे अहले इल्म ने उसके खिलाफ किया। खुलासा ये मेरे भाई कि ये दलील आप मत दीजिए कि चारों मुत्तफिक, क्योंकि इसको खुद आप नहीं मान रहे हो। आप जब मैं मिसालें देता हूँ तो आप कहते हो अम्मा आयशा की हदीस से फला, ये आप दलीलों की तरफ जा रहे हो। अच्छा, एक छोटी सी बात शेख किफायत, एक छोटी सी बात मैं करूंगा कि अभी जब तलाक वाला मसला चल रहा था तो आप बोल रहे थे कि अल्लाह ताला का हलाल किया हुआ हजरत उमर कैसे हराम कर सकते हैं? तो अल्लाह ताला ने जब इजाजत दी मस्जिद जाने की तो हजरत आयशा हराम कर सकती हैं? हलाल और हराम का मसला नहीं है, वो हलाल और हराम का मसला नहीं है। अच्छा ठीक, अल्लाह ने इजाजत दी तो वो रोक सकती हैं जी? हनफी उलमा रोक सकते हैं, हजरत आयशा तक के तो रहने दीजिए, हजरत हनफी उलमा रोक सकते हैं। अल्लाह ताला ने जब इजाजत दी तो हनफी उलमा क्यों रोकते हैं? फिर आप कह रहे हैं कि हजरत उमर ने कैसे अल्लाह ताला के फैसले के खिलाफ फैसला दे दिया, तो जब अल्लाह ताला ने इजाजत दी नहीं है ना मौलाना, जैसे अरे भाई जवाज आदमी जवाज का मसला है, जवाज आदमी जवाज का मसला है, रोकने का मसला है। अल्लाह ताला ने कहा तम, अभी पिछली स्ट्रीम में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का वीडियो हमने प्ले किया था, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं ला तमनो इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदियों को मस्जिद से मत रोको। मुफ्ती तकी उस्मानी कह रहे हैं रोकना चाहिए, तो जाने रोकने का मसला है ना, अल्लाह ताला कह रहे हैं मत रोको, मुफ्ती तकी उस्मानी कह रहे रोकना चाहिए, तो हनफी उलमा रोक सकते हैं जब अल्लाह ताला ने कहा है कि मत रोको तो? जी मौलाना, बात जैसे ऐसी है उसमें जैसे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रिवायत भी, अल्लाह की रिवायत भी है, सहाबा के अक़वाल भी हैं, तो सहाबा जिस आयत को जिस तरह समझे हैं तो सहाबा से भी हम फहम कहाँ से लेंगे? कुरान की मेरे भाई मेरे आप बोल रहे हैं ना, हाँ आप मतलब आप इस मामले में जब मैं कह रहा, जब आप तलाक का मसला आ रहा है तो आप बोल रहे हैं कि हजरत उमर कैसे रोक सकते हैं, तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि हजरत आयशा कैसे रोक सकती है, हनफी उलमा कैसे रोक सकते हैं जब अल्लाह ताला ने इजाजत दी है? तो नहीं, एक तो है इजाजत देना, एक है हराम और हलाल का मसला है।
कितना बड़ा मसला है। देखें तलाक का मसला, अरे भाई दोनों शरीयत का हुक्म है, हलाल और हराम भी शरीयत का हुक्म है, इजाजत देना और रोकना भी शरीयत का हुक्म है, हलाल और हराम भी शरीयत का हुक्म है, और इजाजत देना और रोकना भी शरीयत का हुक्म है। दोनों में फर्क क्या है? अल्लाह ताला कह रहा है मत रोको, मना कर रहा है मत रोको, और उलमा कह रहे हैं रोक सकते हैं। अल्लाह ताला ने जिससे मना किया है आप उसको कह रहे हैं कि कर सकते हैं, तो ये भी तो हलाल और हराम का मसला हो गया। अल्लाह ने कहा मत रोको तो क्या है, वाजिब अल्लाह ताला ने हराम कर दिया ना रोकने से कि मत रोको, और आप कह रहे हैं रोको, तो अल्लाह के हराम को आप भी तो हलाल कर रहे हैं। नहीं, हराम कैसे? इजाजत देना भी तो हलाल करना है। क्या है भाई, अल्लाह ताला ने कहा मत रोको तो अल्लाह ताला ने मना किया ना, जब मना कर दिया तो हराम है रोकना, और आप कह रहे हैं कि रोको, तो आप भी तो अल्लाह ताला के हराम को हलाल कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है कि मत रोको, आप कह रहे हैं रोको, सीधा टकराव है। नहीं, अभी आपने कहा कि आइमा कहते हैं कि मकरूह है, हराम नहीं है, तो आइमा अल्लाह ताला के खिलाफ हुक्म दे दिया। इस मामले में आइमा अल्लाह के खिलाफ हुक्म दे सकते हैं, तलाक के मसले में नहीं दे सकते हैं। चले अब तलाक के मसले पे मैंने कुछ सवाल थे मौलाना, ये तो हम इसके भाई मेरे देखो मैं नहीं वो बात आपसे शिकायत करेंगे, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मैं ये सिर्फ आपको बात बता रहा हूँ कि सरी हदीसें मौजूद है खवातीन की मस्जिद में जाने की, फिर भी फितने का हवाला दे करके हनफी उलमा रोकते हैं, चारों के चारों रोकते हैं। हजरत आयशा ने रोका नहीं था, हजरत आयशा ने तो सिर्फ अंदेशा जाहिर किया था, पर आपके हनफी उलमा बाकायदा रोकते हैं इसको। तो वैसे ही हजरत उमर ने एक मसले में देखा कि अल्लाह ताला ने शरीयत में इजाजत दी थी, लेकिन उसकी वजह से फितना हो रहा था, मफासिद पैदा हो रही थी, तो उन्होंने एक उस सूरत हाल का हवाला दे करके वक्ती तौर पे उसको पाबंदी ये नाफिज कर दिया कि अब कोई 3 देगा तो 3 मान लेंगे। जैसे आप हनफी उलमा को हक दे रहे हैं ना, वही हक हजरत उमर को भी हासिल था। बारकल्लाहु फीकुम। जी मौलाना, जैसे अब तलाक के मसले में जैसे मेरे पास एक किताब है, उसमें ये है कि और यही मजहब जमहूर उलमा ताबईन उनके खिलाफ है। उनके इमाम मुजाहिद, इमाम सोरी, इमाम नखई, अहनाफ, मालिकी, शाफी, हनाबिली, दूसरे बहुत से हजरात शामिल हैं। फुक़हा हजरात फरमाते हैं कि इसकी मुखालफत साज है और अहले सुन्नत के खिलाफ है। यानी 3 तलाक का जो मसला है, जैसे किताबुल इज्मा का आपने हवाला दिया, तो किताबुल इज्मा में भी 3 तलाक पर उन्होंने लिखा है कि 3 तलाक के 3 होने पर उम्मत का इज्मा है। नहीं भाई ये जब इससे पहले भी मैंने सुनन तिरमिजी इमाम नोवी ने सही मुस्लिम की शरह में ही नीचे लिख दिया है कि इख्तिलाफी मसला है। जहाँ से आप रिवायत नकल करते हैं सही मुस्लिम की शरह में ही देख लें, इमाम नोवी ने वहां पर लिख दिया कि इख्तिलाफी मसला है। इसलिए पिछले दर्स में मैंने वो बाकायदा इबारतें बढ़ करके सुनाई थी, खुद इमाम नोवी ने ये कहा कि इख्तिलाफी मसला है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इजमा है उस पर? इमाम तहावी ने भी कहा, जो हनफी जिनको हनफी मानते हैं, इमाम दोनों ने भी कहा इख्तिलाफी मसला। और मेरे भाई कसरत हमेशा आपका ये मेरे भाई हनफी हजरात, आप एक बात बताइए मुझको कि आप इस पर जुमहूर उलमा इसलिए आप अमल करते हैं या इस पर इसलिए मानते हैं क्योंकि इमाम हनीफा का कौल है? ये जुमहूरी है, हनफी हैं, आप क्या हैं? जी मौलाना क्या सवाल है आपका? मैं बोल रहा हूँ कि 3 तलाक को 3 आप क्यों मानते हैं? इमाम हनीफा का कौल है इसलिए मानते हैं या जुमहूर का कौल है इसलिए मानते हैं? इमाम अबू हनीफा का भी कौल है, जमहूर का भी कौल है, उनके पीछे दलाइल है उनके पास। जब जमहूर अक्सरियत 3 चीजें कैसे हो सकती हैं? दलाइल आपने 3 चीजें कही कि जुमहूर का भी कौल है, दलाइल भी और इमाम हनीफा भी कौल है, आप क्यों मानते हैं? तीनों की वजह से मानते हैं। अच्छा, अगर तीनों में अगर इमाम अबू हनीफा का कौल ना हो किसी मसले में और जुमहूर उस पर हो और दलीलें भी हो तो मान लेंगे वो? देखिए सुने, अभी तलाक का मसला है, जैसे नहीं मेरे सवाल का जवाब दे, सुना ही नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे, आप मेरे सवाल का जवाब दे। किसी मसले में किसी मसले में अगर इमाम हनीफा का कौल ना हो और जुमहूर का कौल हो और दलाइल भी हो तो मान लेंगे आप? जवाब दीजिए। इमाम अबू हनीफा का जो कौल है, उनके पास भी कोई ना कोई दलाइल होंगे ना उसके पीछे। दलील क्यों? अरे भाई फिर बात घुमा रहे हैं आप कह रहे हैं कि इस मसले में दलीलें हैं और जुमहूर का कौल इमाम हनीफा का कौल है, तो किसी मसले में अगर इमाम हनीफा कौल ना हो और जुमहूर दलील की बुनियाद पर एक बात को राजे बोल रहे हो इमाम हनीफा के खिलाफ, तो जुमहूर की बात मान लेंगे? आप इसकी मिसाल दें तो कौन सा ऐसा मसला है? रफुल यदैन का मसला मान लें जी। रफुल यदैन के मसले में जुमहूर रफुल यदैन के कायल हैं और दलीलें भी हैं उनके पास, तो आप मान लेंगे दलीलों से जुमहूर का कौल? दलीलें दोनों तरफ देखी जाएंगी, किसकी दलीलें मजबूत है ना। कि जब दलील देखेंगे, आप मुकल्लिद नहीं हैं, आप दलील देखेंगे। मुकल्लिद किसको कहते हैं?
ارے بھائی آپ دلیل دیکھیں گے امام حنیفہ کی تقلید کریں گے؟ تقلید کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دلیل نہیں ہوں گی ان کے پاس، دلیل تو ہے نا. تو کسی مسئلے میں اگر دلیل امام حنیفہ کے خلاف چلی جائے تو مان لیں گے اس کو؟ وہ تو دیکھنا پڑے گا نا دلیل دونوں طرف کیسی ارے ہے، دونوں طرف کے دلائل. ارے بھائی تو میں تو بول رہا ہوں کہ دیکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا پھر کسی مسئلے میں دلیل امام حنیفہ کے خلاف چلی گئی تو آپ مان لیں گے دلیل کو امام حنیفہ کا قول چھوڑ کے، جبکہ جمہور بھی دلیل کر رہے ہو تو پہلے حدیث ہے، پھر آپ اپنے آپ کو حنفی کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ پھر کہاں منفی رہ گئے جب امام حنیفہ کو آپ نے چھوڑ دیا دلیل کی وجہ سے؟ تب کہاں منفی رہ گئے ماشاءاللہ؟ ارے بھائی جب آپ نے اصول آپ کا طے کر دیا، جب آپ نے اصول طے کر دیا کہ آپ دلیل کی بنیاد پر امام حنیفہ کو چھوڑ دیں گے، جمہور کی بات مان لیں گے ماشاءاللہ، پھر آپ حنفی کہاں رہ گئے؟ پھر تو مسلک تو آپ نے ہمارا مان ہی لیا الحمدللہ، منہج تو قبول کر ہی لیا کہ دلیل آ جائے تو امام کو چھوڑ دو. یہ ساری تقلید کی وجہ سے اسی وجہ سے تو ہو رہی ہے کہ دلیل آ جائے تو امام کو چھوڑ دو. تو ہم تو استقبال کرتے ہیں آپ کا ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. بالکل ہونا جیسے بالکل ہونا، لیکن پہلے دلیل تو آئے نا کسی مسئلے پر. نہیں دلیلیں اب آ رہی ہیں، اب وہ آپ دیکھیے دلیلیں نہیں، وہ ٹھیک ہے آپ دلیلوں کی بنیاد پر کوئی بات نہیں مان رہے تو ہم زبردستی تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری تقلید کریے، آپ دلیل کی اتباع کریے، یہی ہماری دعوت ہے کہ آپ دلیل کی اتباع آنے والی ہے. بس اتنی بات ہے. بارک اللہ فیکم. جو ویڈیو لینے والے ہیں یہ بات خود ایک بہت اچھی مثال ہے. آپ نے امام طحاوی کا حوالہ دیا تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ منسوخ ہے. ٹھیک ہے آخری سوال لے رہے ہیں، پھر ہمیں کچھ آگے پروسیڈ کرنا ہے. جی شیخ آخری سوال ہے بھائی ہم یہ نہیں بحث کر رہے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے صحیح ہے غلط ہے. میں نے تو ایک مثال دیا، جب اجماع کی بات آ گئی نا تو ہم نے کہا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ جو احناف کے بہت بڑا مقام حاصل ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ طلاق کے مسئلے میں اختلاف ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث کی وجہ سے اہل علم کی ایک جماعت ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق کو ایک شمار کرتی ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے نا، تو اجماع کا دعویٰ کیسے صحیح ہوگا جب انہوں نے بات لکھی ہے؟ باقی کیا صحیح کیا گئی تو ایک الگ ٹاپک ہوگا نا، ٹاپک چینج ہو رہا ہے وہاں پہ. بھائی ہم صرف اتنی بات ثابت کرنے کے لیے وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کو تسلیم کیا، تو آپ اجماع کا دعویٰ نہ کریں، یہ اصل پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے چلیے جزاک اللہ خیر. اجماع کی تعریف کر سکتے ہیں آپ، اجماع کسے کہتے ہیں؟ آپ کی نظر میں اجماع کیا؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، اجماع کی تعریف سے یہاں کیا لینا دینا ہے؟ مطلب کیوں آپ اجماع کی تعریف کرا رہے ہیں بھائی؟ اجماع کی تعریف کریں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں مولانا، جیسے کوئی بھی شخص اگر اختلاف کرے، کوئی ایک شخص اگر جیسے امام طحاوی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ انہوں نے لکھ دیا کہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ایک شخص کے اختلاف لکھ دینے سے اجماع ختم ہو جاتا ہے؟ ارے بھائی حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر کے دور میں، اللہ کے رسول کے دور میں 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی. تو اب اس سے بڑا اجماع اور کیا ہوگا؟ اجماع کا دعویٰ تو حدیث کے متن رد کر رہا ہے، حدیث کا متن رد کر رہا ہے کہ اجماع نہیں ہے. جب اللہ کے نبی کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 3 ایک مانی جاتی تھی تو اجماع کیسے ہو گیا؟ پھر اجماع کو منسوخ نہیں کر سکتا ہے نا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 کو 1 مانا جاتا تھا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 3 کو 1 مانا جاتا تھا، تو اجماع کیسے ہو گیا پھر؟ یعنی شریعت کا حکم تھا سارے ساتھ مل کر کے ختم کر دیں گے کہ آج سے شریعت کا حکم نہیں رہے گا؟ نہیں، جیسے مولانا صاحب جیسے یہ جو حدیث روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے نا، ہاں تو انہی کا اس کے خلاف عمل ہے اور فتویٰ ہے. اب یہاں وہاں کیوں بھاگنے لگتے ہیں بھائی؟ اب یہ عمل ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہے یا موافق ہے، یہ تو ایک دوسری دلیل ہو گئی نا. اجماع والی بات میں ہم کہہ رہے ہیں متن سے ثابت ہو رہا ہے کہ اجماع نہیں ہے. ہم نے آپ کو باقاعدہ حوالہ دیا کہ امام نووی جو مسلم کے سب سے بڑے شارح ہیں، انہوں نے خود نیچے یہ بات لکھی ہے کہ متفق علیہ نہیں، اس مسئلے میں 2 قول ہے. امام نووی نے یہ بات لکھی ہے. تو جب آپ اتنا تو مان لیں پہلے میرے بھائی کی اجماع دیکھ، اتنا جو ایک بات میں دیکھیں، ہمیشہ میں گفتگو میں ایک بات بولتا ہوں، بار بار کیا کرتے ہیں، ایک نقطے پہ بات ختم نہیں ہوتے دوسرا نقطہ لے آتے ہیں. تو عوام جو ہے نا ان کو بعض مرتبہ سمجھنے میں پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کی بات کا جواب دے دیا گیا. اجماع والا جو دعویٰ آپ نے کیا تھا تو ہم نے ثابت کر دیا کہ اجماع کا دعویٰ غلط ہے کہ نہیں ثابت کیا ہم نے. اجماع کہتے ہیں پھر اس کے بعد آئیے گا کہ ابن عباس کا فتویٰ موافق ہے کہ مخالف ہے قول کے. ہاں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اجماع کسے کہتے ہیں، یہ ذرا آپ بتا دیں تو مہربانی ہوگی. آپ نے کون سے اجماع کا دعویٰ کیا تھا؟ آپ نے جس اجماع کا دعویٰ کیا تھا ہم کہتے ہیں وہ اجماع نہیں ہے. آپ بتاؤ نا اجماع کون سے؟
آپ نے کون سا اجماع کا دعویٰ کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ اجماع اچھا چلو بھائی آپ کو تعریف سننا ہے. اجماع کہتے ہیں اتفاق و مجتہدی هذه الامہ. اس ترنم سے تو بول سکتے، اصول تو ترنم سے بول سکتے نا. اتفاق و مجتہدی هذه الامہ علی حکم شرعی بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر من العصور. اتفاق و مجتہدی هذه الامہ علی حکم شرعی فی عصر من العصور بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اجماع کی تعریف ہے. فرمائیں. اب مجتہدین کا اتفاق ہو جائے کسی چیز پر، ہے نا. ہاں ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجتہدین کا اتفاق ہو جائے کسی مسئلے پر، وہ اجماع ہے. ہاں یہی ہاں. اللہ حکم شرعی. ایک منٹ. اللہ حکم شرعی، اسی شرعی حکم پر اتفاق ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. شرعی حکم پر اتفاق ہونا چاہیے، کسی سیاسی فیصلے پر اتفاق نہیں، کسی شرعی حکم پر اتفاق ہونا چاہیے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ مجتہدین حضرات شریعت کے خلاف کسی بات پر امت کا اجماع ہو جائے؟ پہلے ثابت تو کرو میرے بھائی کہ اجماع ہوا ہے. آپ تو دعویٰ کر رہے ہو صرف نا. نہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا ایسا ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے. کسی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی غیر شرعی حکم پر مجتہدین کا اجماع ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا نا ایسا. ہاں تو چاروں ائمہ اربعہ مجتہدین ہیں نا، چاروں امام. ارے بھائی آپ اجماع اور چاروں مجتہدین کو آپ سارے مجتہدین کی بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں چاروں ائمہ کا اجماع کہلائے گا. چاروں ائمہ کا اتفاق اجماع کہلائے گا یا پوری امت کی مجتہدین کا اتفاق اجماع کہلائے گا؟ میں نے بھی اجماع کی کیا تعریف کی کہ چاروں مجتہدین متفق ہو جائیں؟ نہیں، میں نے یہ کہا ہے. میں نے کیا کہا؟ اتفاق و مجتہدی هذه الامہ، اس امت کے مجتہدین کا اتفاق. میں نے نہیں کہا کہ چاروں ائمہ کا اتفاق. تو آپ بات کرتے ہیں چار ائمہ کے اتفاق کی اور بول رہے کہ اجماع ہو گیا. تو چار ائمہ کا اتفاق اجماع ہو گیا. بھائی کیا اجماع کی یہ تعریف ہے کہ چار ائمہ جس پہ متفق ہو جائے وہ اجماع ہے؟ ان چاروں کے علاوہ اور کون سے ایسے مجتہدین ہیں جن کو امت نے نہیں، پہلے مجھے یہ بتائیے کیا آپ کے یہاں اجماع کی یہ تعریف ہے کہ چاروں ائمہ جس پر متفق ہو جائے وہ اجماع ہے؟ چاروں امت چار امام پر اجتماع ہو گئی، یعنی کہ ان کا امت کا بھی تو امت ان چاروں پر ہی جمع ہو گئی. ان کے علاوہ امت میں نے کیا سوال کیا آپ سے میرے بھائی؟ میں نے آپ سے کیا سوال کیا؟ کیا آپ کیا اجماع کی یہ تعریف ہے جس پر چاروں امام متفق ہو جائیں؟ نہیں ہے نا. تو پھر آپ چار ائمہ کا حوالہ کیوں دیتے ہیں بار بار؟ میں نے آپ کو بتایا نا، آپ صحیح امام نووی کی دیکھیے. ابھی اس دن میں نے عبارت پیش کی تھی، ابھی میرے پاس پھر وقت نہیں ہے تلاش کرنے کا. امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ اس میں دو قول ہے فقہا کے یہاں پر. تو کہاں اتفاق ہوا جب کہہ رہے کہ دو قول ہے؟ بعض لوگ مانتے ہیں بعض نہیں مانتے ہیں. کہاں ہوا اتفاق؟ کون نہیں مانتا؟ ارے بھائی شیخ کفایت بتائیں گے ابھی آپ کو. میں نے دیکھیے وہ عبارت پچھلی مرتبہ پڑھی تھی صحیح مسلم کی، ابھی وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی. کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب یہ اجماع والے؟ یہ بول رہے ہیں کون نہیں مانتا، ان کو بتا دیں. کون سی چیز کہ 3 طلاق 3 نہیں ہوتی. شروع سے بتائیں ان کو کون نہیں مانتا ہے. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو عہد صدیقی کا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے، اس میں سے کوئی بھی مطلب جتنے صحابہ تھے، جتنے تابعین تھے، سب کا اتفاق تھا کہ اگر طلاق بدعت کسی نے دے دیا، ایک ساتھ کسی نے 3 طلاق ایک دے دیا تو ایک ہی ہوگی. اس میں کسی کا نام بھی آپ لے لیں، سب کے سب. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اس کے علاوہ ہر دور میں اگر آپ خاص کر کے نام لے کے دیکھیے یہ امام نووی کی عبارت پڑھ لیتے ہیں. قد اختلف العلماء فی من قال لامرأته انت طالق ثلاثا. یہ امام نووی نے جو صحیح مسلم کی جو حدیث ہم پیش کرتے ہیں کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی شرح میں لکھا ہے قد اختلف العلماء فی من قال لامرأته انت طالق ثلاثا، کہ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ جس آدمی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تم کو 3 طلاق. فقال الشافعی ومالک وابو حنیفہ واحمد وجماہیر العلماء من السلف والخلف یقع الثلاث. تو امام شافعی، مالک، ابو حنیفہ اور جمہور خلف کے علماء کہتے ہیں 3 ہو جائے گی. وقال طاؤس وبعض اہل ظاہر لا یقع بذلک الا واحد.
اور طاؤس اور بعض اہل ظاہر کہتے ہیں کہ ایک ہی واقع ہوگی، اور یہی بات ہے وہ روایت عن الحجاج بن ارطاد و محمد بن اسحاق، یہی روایت ہے حجاج بن ارطاد سے، محمد بن اسحاق سے۔ والمشہور عن الحجاج بن ارطاد انہ لا یقع به شیء، کہ ایک بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو تین قول ہو گئے، ایک قول ہے تین واقع ہوگی، طاؤس رحمہ اللہ اور اہل ظاہر کے بعض علماء کا قول ہے ایک واقع ہوگی، حجاج بن ارطاد محمد بن اسحاق یہ بھی کہتے ہیں ایک واقع ہوگی، اور حجاج بن ارطاد سے ایک قول اور مشہور ہے بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو خود امام نووی رحمہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اس مسئلے میں تین قول ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں تین واقع ہوگی، کچھ کہتے ہیں ایک واقع ہوگی، کچھ کہتے ہیں ایک بھی واقع نہیں ہوگی۔ اب تو مان لو میرے بھائی کی اجماع نہیں ہے۔ جیسے مولانا قول کا مختلف ہو سکتے ہیں، اس سے قول مختلف ہوگا تبھی تو اجماع نہیں ہوا نا، جب اختلاف ہو گیا تو اجماع کیسے ہوا؟ ایک مسئلے میں اختلاف بھی اور اجماع بھی ہے۔ امام طاؤس تو تابعی ہیں، تو ایک مسئلے میں اختلاف بھی اور اجماع بھی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ قول تو صحابہ کے بھی مختلف پائے جاتے ہیں نا، اس کا تو مطلب اجماع نہیں ہوگا نا جب قول ہو جائے۔ ارے بھائی جب بھائی آپ دیکھو یہی مسئلہ ہے نا کہ آدمی کے پاس حق آئے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ مان لو کہ اس پہ اجماع نہیں ہے، آپ کے سامنے امام نووی کا قول میں نے پیش کر دیا، وہ کہہ رہے کہ اختلاف ہے، تو جب اختلاف ہو گیا تو اجماع کہاں رہ گیا؟ جی مولانا میں اتفاق کا مطلب ہوتا ہے نا، ابھی آپ نے مجھ سے دیکھو، آپ نے مجھ سے اجماع کی تعریف کروائی، میں نے آپ کے سامنے اجماع کی تعریف کر کے رکھ دی۔ اتفاق مجتہدی هذه الامہ، اس امت کے مجتہدین کے اتفاق کو اجماع کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ خود امام نووی کہہ رہے قد اختلف العلماء فی من قال لامرأتی انت طالق ثلاثا، علماء کا اس پر اختلاف ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے تم کو 3 طلاق ہے، تو خود امام نووی کہہ رہے کہ اختلاف ہے، تو کہاں اجماع ہوا؟ اتفاق ہوگا تب اجماع ہوگا نا، یا تو خود امام نووی کہہ رہے کہ اختلاف ہے۔ بولو گے میرے بھائی؟ کیا ہوا؟ ویڈیو شاید ان کی رک گئی۔ ہاں کچھ مسئلہ ہو گیا، اب آگے نہیں شیخ، جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں وہ غور کر رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں غور کریں گے انشاءاللہ جی، اور الحمدللہ کیونکہ عین وقت پہ ہی سامعین کے لیے ہم بتا دیں بھائی کہ دیکھیے یہ مسئلہ، اب جب آپ دلیل کی بات کرتے ہیں تو ہم دلیل سے جواب دیتے ہیں، جب آپ اجماع کی بات کرتے ہیں تو ہم ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اختلاف موجود ہے، تو نہ دلیل کا جواب دے پا رہے ہیں آپ، اجماع کا جواب آپ سے بن پڑ رہے ہیں۔ اجماع کب ہوگا؟ جب اتفاق ہو جائے گا نا، جب امام نووی رحمہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، تو اختلاف کا مطلب کہ اتفاق نہیں، اتفاق کا مطلب کہ اجماع نہیں ہے۔ آسان سی بات ہے بھائی، ماشاءاللہ، یہ پتہ نہیں ان بھائی کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی۔ نہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے وہ ابھی، اور امید کرتا ہوں وہ اس بات پر غور کریں گے انشاءاللہ، اور جزاک اللہ خیر۔ میں نے ان کے سوال پوچھنے کا دیکھیے طریقہ جو تھا نا وہ ادب سے تھا، الحمدللہ 1 بائی 1 سوال پوچھتے آ رہے تھے، حالانکہ کئی بار سیم سوال کا کلیئر کٹ جواب تھا، واضح طور پہ جواب دے دیتے تو اتنی کنورسیشن آدھے ٹائم میں ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی اچھا تھا الحمدللہ۔ تو یہ ہم سب بھائیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اوپن انویٹیشن ہے ہماری طرف سے کہ آپ آئیے یہاں پر، جو لوگ ہم سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں وہ بھی آئیں، اپنے دلائل پیش کریں، انشاءاللہ ہم ادب سے پیار سے بات کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور بات سمجھنے کی کوشش کریں گے آخر میں صحیح بات کیا ہے، حق بات کیا ہے۔ جی ابھی ہمارے پاس بہت کم وقت بچا ہے،